إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ الامام البخاری فی صحیح. معزز اور موقر علماء کرام، عہدیداران جماعت المسلمین سرواں، یہاں پر تشریف فرما بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، جماعت المسلمین سرواں کے زیر اہتمام یہ ماہانہ درس ہے. آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ جماعت المسلمین محصلہ شعبہ دعوت و تبلیغ کے معزز ذمہ دار جناب ساجد ہرزق محمدی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے، اور بہت سالوں سے بات چل رہی ہے کہ ماہانہ درس ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اب تک کوئی فائنل ترتیب نہیں بن پائی تھی. لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب یہ ترتیب بنی ہے. جیسا کہ شیخ حفظہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ہر مہینے کے آخری سنیچر کو انشاءاللہ آپ کے گاؤں کی اس مبارک مسجد میں مغرب تا عشاء ماہانہ پروگرام ہوا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ رب العزت اس نیت کو، اس ارادے کو اور اس پلان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ہمیں اور آپ کو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے حساس اور سنجیدہ بنائے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اپنی عورتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت دکھ ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے ہم کوئی پروگرام نہیں بنا پاتے، کوئی ترتیب نہیں بنا پاتے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تم کفریہ عادتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہو، کفریہ اعمال کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہو، تم مغربی تہذیب کی تقلید نہیں کرو گے۔ کب؟ جب تمہارے اوپر اللہ کے کلام کی آیتیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جائیں گی، سمجھایا جائے گا۔ تو دینی جو پروگرام ہے میرے بھائیوں، یہ معاشرے اور سماج میں اصلاح کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ پروگرام کرنا اور پروگرام میں یہ کوشش کرنا کہ گاؤں کا ہر فرد شامل ہو، یہ بہت مفید ہے میرے بھائیوں۔ اس کا اندازہ آپ کو بھی نہ ہو، لیکن بہرحال جہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں اس کا فائدہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو، بزرگ کو، جماعت کے ذمہ دار کو، خاتون کو، عورت کو، نوجوانوں کو، سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج نوجوانوں کا معاملہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والوں میں اکثر نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے نوجوان نمازوں کو آ رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، بیان سننا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ رسول کی باتیں سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ ماحول تو اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں کہ گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج والدین کو اپنی اولاد کے تعلق سے شکایت ہے۔ بتائیے، حالت یہ پہنچ گئی کہ والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، جبکہ اولاد اپنے والدین کی قیمت کو سمجھتی ہے، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کافر بھی مانتا ہے کہ میری ماں ہے، کافر صبح شام اپنی ماں کے پیروں کو چھوتا ہے، اپنے باپ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہیں، ان کے ذریعے سے تو میں اس دنیا میں آیا ہوں، ان کے ذریعے سے میں آج جو ہے زندگی گزار رہا ہوں۔ اور ایک مسلمان بچہ، ایک ایمان والا نوجوان اپنی ماں کی قیمت کو نہ جانے، ماں سے بدزبانی کرے، ماں سے زبان لڑائے، باپ کی عزت نہ کرے، تکریم نہ کرے، باپ کی باتوں کے خلاف ورزی کرے، یہ ممکن ہی نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن کب یہ ہوگا؟ جب ہم ان کو اللہ رسول کی باتیں سکھائیں گے، ان کے پاس علم آئے گا۔ تو یہ بہت اچھا قدم ہے آپ کا جو آپ نے یہ بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے۔ آج کے دن جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اتباع سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو مضبوط نہیں کرتے ہو، آپ دنیا کے سب سے بیوقوف مسلمان ہو۔
اس لیے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے اور اسلام کی بقا اور اس کا انحصار ان دو چیزوں پر ہے۔ اب اس کے بعد آپ کتنی اچھی نماز پڑھو، کتنے اچھے روزے رکھو، کتنے اچھے زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات، تسبیح تحلیل، کچھ بھی کرو، اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، عقیدہ ہی منہج ہی درست نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں میرے بھائیو۔ آپ کی یہ مسجد ہے، آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعاون دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے تعاون قبول فرمائے، آپ کی محنتوں قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو آپ نے خوبصورت بنایا ہے، یہ خوبصورتی اس وقت ہے یا آپ کو فائدہ دے گی یا اس سے آپ استفادہ کریں گے یا مسجد کی زینت بڑھے گی جب اس کا کھمبا، اس کا پلر، اس سے کالم مضبوط۔ کوئی آدمی کالم مضبوط نہ بنائے اور مسجد میں بہترین کسی عمارت میں خوبصورت ٹائلز لگائے، بیوقوف آدمی ہے، 2-4 سال میں گر جائے گا، ساری محنت رائے گا ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے آدمی پہلے کیا کرتا ہے، کالم کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اب کالم کو مضبوط کرنے کے بعد وہ جو ہے پھر جتنا جیسا ہوتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کو ادھر بڑھاتا ہے، ادھر بڑھاتا ہے، یہ لگاتا ہے، وہ لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے، کالم کو مضبوط کرنے کے بعد۔ ایسے اسلام کا معاملہ ہے، ہمیں دو چیزوں کو بہت مضبوط کر لینا چاہیے۔ مضبوط کرنے کے بعد ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اعمال صالحہ انجام دیں، فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، محرمات سے بچیں اور اس کے علاوہ نفلی عبادات سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں کوئی کامل اور مکمل نہیں ہے، کوئی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ آپ کو تو واقعہ معلوم ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آپ اسے سمجھیے کہ ہم چاہیں کہ ہم نماز، روزہ، اذکار، تسبیح، تحلیل ایک دم جیسا اللہ کو مطلوب ہو اور جتنا چاہیے اتنا ہم کرنے نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے ملے تو کہا، اے ابوبکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حنظلہ منافق، کتنا بڑا لفظ، کس کے بارے میں کہا؟ اپنے بارے میں۔ ہم لوگ کو اپنے بارے میں خوف ہونا چاہیے میرے بھائی کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہونا، نعوذ باللہ، میں اندر نفاق تو نہیں ہے۔ آج ہم دوسرے کو منافق، دوسرے کو کافر، دوسرے کو مشرک، دوسرے کو یہ، دوسرے کو وہ کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو منافق کہو۔ کبھی کبھی اس چیز کو سوچ کر ڈرو کہ کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں ہے، کہ میں منافق تو نہیں ہوں، کہ میں کیوں نہیں ایسا کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں ویسا کر رہا ہوں۔ حنظلہ کہتے ہوگا صدیق، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا، حنظلہ کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہے نا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام بتایا تھا، یہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو حذیفہ سے ملاقات کی۔ کہا، حذیفہ ایک بات تم سے کہتا ہوں، مت مجھے بتاؤ کہ کون کون منافق ہے، کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز ہے، آپ کا سر ہے، میں نہیں پوچھنا چاہوں گا۔ میں نہیں پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو منافق کہا ہے، لیکن ایک بات بتا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں رکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر، اللہ اکبر، جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی علیہ السلام نے دنیا میں دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر، جنت میں نے تمہارا محل دیکھا ہے، کوٹھی دیکھی ہے، سبحان اللہ۔ ڈر، خوف، خطرہ، ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا، احتساب کرنا۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا، حنظلہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ہم کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن حدیث سناتے ہیں، تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات، جب مجلس میں آپ بیٹھیں گے
ایمان کی باتیں ہو رہی, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اس لیے تو کہا جاتا ہے مجلسوں میں بیٹھو, درس دروس میں بیٹھو, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے آتے ہیں, اپنے کھیت کھلیان, کاروبار, بیوی بچے میں لگ جاتے ہیں, وہ کیفیت نہیں رہ جاتی, وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میرا بھی تو یہی معاملہ ہے, میرا بھی تو یہی معاملہ ہے بھائی, کہ وہ کیفیت ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ ایمان کا اضافہ ہونا, ایمان کا کم زیادہ ہونا, یہ گھڑی بکھڑی لمحہ بلمحہ اس میں چینج ہوتے رہتا ہے میرے بھائیوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, ہمارے اندر اس طرح کی کمیاں آئیں گی, کوتاہیاں آئیں گی, ہم سے غلطیاں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء, ہر بنو آدم سے غلطی ہونی ہے. لیکن جب ہمارا پلر مضبوط ہوگا, ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا, ہمارا منہج مضبوط ہوگا, تب یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. بیٹا بیچ میں چائے وقت پلاؤ ہے بیٹا, ابھی چائے بیچ میں پلاؤ, مہربانی کرو. ہاں بیٹا معذرت کے ساتھ, یا تم بیان کرنا بند کر دو, چائے پی لو پھر میں شروع کروں, اور یا تو بھی رک جاؤ. کبھی بھی بیان کے بیچ میں چائے وائے کا انتظام مت کریں معذرت کے ساتھ. یہ قرآن کی توہین ہے, یہ حدیثوں کی توہین ہے, بیان کی توہین ہے میرے بھائی. بس سارے لوگ چائے پئیں گے, اس کو دو اس کو دو, کون سنے گا بات؟ 1 گھنٹے کا تو بیان ہے, اس کے بیچ میں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی ضیافت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن ہم آج چائے پینے پلانے کے لیے نہیں آئے, نہ پینے آئے ہیں, نہ ہمارے بھائی پینے آئے ہیں. ہم مہینے میں 1 بار آئے ہیں آپ کو اللہ رسول کی باتیں سنانے کے لیے. ہم پانی بھی نہیں پئیں گے, ہم نے باتیں سن لی, وہی ہماری چائے ہے, وہی ہماری پانی ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے, اس دین کا جو بنیادی چیز ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج آپ نے کئی بار سنا ہوگا مجھ سے, آج معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی یہ نہیں کہ لوگ جو ہے کیا نام ہے نشاور چیزوں میں لت پت ہیں. معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی یہ نہیں ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کیا نام ہے چوری کرتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ سب معاشرے اور سماج کی برائیاں ہیں. لیکن معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ لوگ عقیدے توحید پر نہیں ہیں, اور لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام, آپ کے رتبہ کو ہم نے پہچانا کہاں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے نہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنی ہے نہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کے لیے نظر ماننی ہے, نظر و نیاز کرنا ہے, آپ کی قبر کا طواف کرنا نہیں. تب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنا ہے ہم کو, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فائدہ کیا ہے ہم کو. آپ کو کچھ عمل کرنا ہوتا ہے, آپ کو نماز پڑھنا ہے, چلو بھائی دیکھو نماز کا طریقہ کیا ہے, چلو شافعی نماز دیکھو, حنفی نماز دیکھو, مالکی نماز دیکھو, حنبلی نماز دیکھو. کوئی عمل کرنا ہے تو 4 مسالک ہیں. عبادت کرنی ہے, سر جھکانا ہے تو اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. سر جھکانا ہے تو اللہ ہے, اور سر جھکانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کے لیے ہمارے پاس 4 مسلکیں ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے. تو سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا کام کیا ہے؟ کام تو ہمارا پورا ہو گیا بھائی. ہم کو نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے, طریقہ کس کا ہوگا؟ جس مسلک کے ہم ماننے والے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ آپ کس لیے آئے ہو, یہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ میرے بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم عبادت کریں اللہ کی, اور اس عبادت میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, ذکر تسبیح تحلیل صدقہ خیرات
جو بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ہوں گی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. لیکن عبادت کے لیے جو طریقہ ہے کیسے کریں گے آپ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگوں نے نہ اللہ کی عظمت کو سمجھا ہے اور نہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے مقام کو سمجھا ہے. راستے میں جا رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی اور جو ہے کیا نام ہے درگاہ پڑ گیا، درگاہ کو ڈھونڈتا ہے، جا کے اس کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے. اللہ کس لیے؟ اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں جانا اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. کوئی کام کرنا ہوا بس کسی کا بھی جو ہے کہ رائے، کسی کا بھی فتویٰ ہمارے سامنے آ گیا، خلاص معاملہ ختم ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی بات کو مانی جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا سجدہ کرو، اس کے علاوہ سجدہ کرنا غلط. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا رکوع کرو، اس کے علاوہ رکوع کرنا غلط. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا حج کرو، اس کے علاوہ حج کرنا غلط. نبی علیہ السلام کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے. اور ایک مومن کی بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے ملاقات کا شوق، آپ سے ملنے کا شوق، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے. صحابہ کرام بہت سارے جگہوں پر سوال کرتے تھے. کسی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم کو کیا مانگنا ہے مانگ لو، کچھ تم کو مانگنا ہے مانگ لو. تو صحابی نے کیا مانگا؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو کہیں کسی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا اقربہم منی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. جو خوب زیادہ درود و سلام بھیجے گا وہ خوب زیادہ مجھ سے قیامت کے دن قریب ہوگا. تو کہیں کسی اور انداز سے نبی علیہ السلام سے ملاقات، نبی علیہ السلام کی صحبت جنت میں، آپ کی رفاقت جنت میں، یہ ہم سب کو کے دلوں میں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت اور آپ کی صحبت اور آپ کے سے ملنا اور آپ کے ساتھ رہنا، ارے یہ تو انسان ہے میرے بھائیوں، مومن ہے. ابھی ہمارے ساتھی مجھ کو ایک حدیث دکھا رہے تھے کہ دیکھیے شیخ یہ کتنی بڑی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں خطبہ دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے ہجرت کے بعد جمعہ کی نماز فرض ہوئی ہے. مکہ میں جمعہ کی نماز نہیں تھی، مہد بنو سالم میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھی گئی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دینا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا جو مسجد نبی آپ نے بنائی تھی مسجد مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے، تو وہاں کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس پر ہاتھ رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. چونکہ ممبر نہیں تھا، ممبر نہیں بنا تھا، تو کئی خطبہ آپ نے اس پر دیا. پھر آپ نے ممبر بنانے کے لیے کہا تو ممبر بنایا گیا. تو ممبر جب بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے تنے کو، کھجور کے کھمبے کو، کھجور کی لکڑی کو چھوڑ کر ممبر سے خطبہ دینے لگے. تو بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ دینا شروع کیا تو یہ کھجور کا تنا اور یہ کھمبا رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے، ویسے کھمبا رونے لگا. لوگوں نے اس کی رونے کی آواز سنی، لوگ بھی رونے لگے اس کی رونے کی آواز کو سن کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور گئے، اس کو چمٹا لیا اپنے جو ہے گود سے، اور پھر اس کے بعد وہ خاموش ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے اس کو چمٹایا نہیں ہوتا، اس کو اپنے گود سے لگایا نہیں ہوتا تو یہ قیامت تک روتا بلک بلک کر، قیامت تک بلک بلک کر روتا ہے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں لوگوں، ارے یہ کھجور کا تنا، یہ کھجور کا کھمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر ہاتھ رکھتے تھے، اس سے کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر جو خطبہ دیتے تھے، اس کے شوق میں یہ رونے لگا. تو ہم لوگ کتنا زیادہ حقدار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق اپنے اندر رکھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے مکہ میں ایک پتھر تھا جو مجھ سے سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرتا تھا. یہ پتھر، یہ کھجور کا تنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو سمجھتے ہیں. اور ایک مسلمان جو ہے آج جو ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات اس شخص سے نہیں ہو سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اعمال میں نافذ نہیں کرتا ہے. یاد رکھنا، آپ نمازیں خوب پڑھ سکتے ہو، آپ لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہو، آپ روزے رکھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اگر نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور بہت مشہور حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنی امتیوں کو جام کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا منظر! وہ جام کوثر، وہ حوض کوثر جانتے ہو؟ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اسی سے جو ہے پھوٹ کر کے حوض بنا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو پلائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، بڑی تفصیلات اس کی ہے، وقت نہیں ہمارے پاس اس میں جانے کا، نہ موضوع ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو اس جام کو پی لے گا، جو اس حوض کے جام کو پی لے گا حوض کوثر سے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر! پلا رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، آ رہے سارے امتی آ رہے، سارے امتی آ رہے، سارے امتی آ رہے، سب کو پلا رہے ہیں. اس کے پیالے، اس کے گلاس یہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی طرح سے جو ہے کیا نام ہوں گے. بہت ساری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی امتی آ رہے ہوں گے کہ آپ کے دستے مبارک سے جنت جو حوض کوثر سے جو ہے پی لیں. تو نبی علیہ السلام سب کو پلا رہے ہوں گے. اتنے میں ایک جماعت آ رہے ہوگی. سنت کو کبھی چھوڑو مت، سنت کو کبھی چھوڑو مت. ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں کے امام صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہاں پر ایک تنازع یہ کھڑا ہو گیا ہے، امام صاحب پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہمارے بھائی مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی پڑے گی آپ کو، نماز کے بعد اجتماعی دعا آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو رہنا ہے تو رہو اور نہیں تو آپ جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، اجتماعی دعا کرنی پڑے گی. میں سنا دنگ رہ گیا. اللہ اکبر! یہ ہمارا مسلمان بھائی کہہ رہا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا آپ کو کرنی پڑے گی. یہ مسلمان اتنا زیادہ علم سے دور ہو گیا ہے اور وہ امام پر فورس کر رہا ہے کہ وہ نماز کے بعد بدعت انجام دے، جس کے بارے میں علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ، چاہے وہ شیخ ابن باز ہوں، چاہے وہ شیخ البانی ہوں، اور چاہے وہ ائمہ اربعہ ہو، چاہے وہ محدثین ہو، سارے علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد یہ بدعت ہے، بدعت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کم سے کم 10 سال جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. 10 سال میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 نماز روزانہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سال آپ جوڑ لیجئے تو آپ جو ہے ہزاروں نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھی. آپ نے ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ آپ کے پیچھے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دعا کرائی ہو. مسلمان اتنا زیادہ دین سے دور ہو گیا ہے، اتنا زیادہ سنت سے دور ہو گیا ہے، اتنا زیادہ سنت کو معمولی سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو بدعت انجام دینے پر وہ جو ہے کیا نام ہے فورس کرتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ. اور یاد رکھنا، آپ سنت کا منہج اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہی آپ کو دل میں رکھنا ہے. ہر آدمی ایک دم 100% سنت پر عمل کر لیتا ہے، واللہ نہیں ہو سکتا ہے، واللہ نہیں ہو سکتا ہے. جذبہ ہی رکھنا ہے، منہج ہی رکھنا ہے، کوشش ہی کرنی ہے، محنت ہی کرنی ہے. یہی ہم سے مطلوب ہے میرے بھائیوں. ورنہ کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، کبھی آپ سے غلطی ہوتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کون ہیں میرے بھائیوں؟ طریقہ رکھنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تو میں واقعہ بتا رہا تھا حوض کوثر کا.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے، آ رہے لوگ آ رہے اس لیے کہ سب سے زیادہ امتی آپ ہی کے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد میری امتیوں کی ہوگی. تو اتنے میں کچھ ایک جماعت آ رہی ہوگی، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے. فرشتے وہاں آ کر کے ان لوگوں کو روک دیں گے، رک جاؤ، تم لوگ آگے مت بڑھو، تم لوگ آگے مت بڑھو. تو روک دیں گے فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ارے ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پیشانی پہ گھٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لوگ ہیں، کیوں تم لوگ روک رہے، آنے دو. تو فرشتے کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کی شکل ہی بدل ڈالی. آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی. آپ نے 10 سال تک کبھی اجتماعی دعا نہیں کرائی، اور یہ اجتماعی دعا کے بغیر نماز کو مکمل ہی نہیں مانتے تھے. آپ نے کبھی زبان سے نیت نہیں کی نماز کی، نہ نیت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بغیر نماز کی نیت زبان سے کیے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے. کیسی کیسی بدعتیں، کیسی سنت کی مخالفت، کیسی نبی علیہ السلام کے طریقے کے سے اختلاف. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کریں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، شکل ہی بدل دی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی. جاؤ بھگاؤ ان کو، بھگاؤ یہاں سے، بھگاؤ ان کو یہاں سے، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا. دین کی شکل آپ کو نظر آتی ہے میرے بھائیوں؟ آپ چلے جائیے، یہ تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کتاب و سنت کے منہج ہو. اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے. مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سارے بزرگ جو اس گاؤں کے ہیں، بہت سارے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت سے بزرگ آج ہمارے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو لمبی کرے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی، بہت بڑی دولت دی، واللہ بہت بڑی دولت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنت کی. میرے کوئی دولت آپ کے پاس اس کے برابر ہے ہی نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ نماز اس دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیا پڑھ کے فائدہ وہ نماز پڑھ کر کے جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو بھائی، جو نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، جس نماز کا ایک پیسے کا ثواب ملنے والا نہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائیوں ایک صحابی آتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں. آج کوئی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں نماز سے پہلے نیت مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے. ارے میرے بھائی، حنفی اور شافعی ہونے سے کیا ان کے لیے سنت کی مخالفت جائز ہے؟ بتائیے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کہ نام رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. نہیں، یہ فلاں مسلک کے ماننے والے، یہ کون سی بات ہو گئی میرے بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سب کے لیے ہے نا میرے بھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال کے بعد آنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. جتنا ان کو علم تھا انہوں نے اس پر عمل کیا، اور جاتے جاتے مرنے سے پہلے وصیت کر گئے کہ اگر میری کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم کو ملے گی، اس کو دیوار پر مار دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اور سیدھا منع کیا امام حنیفہ نے، امام شافعی نے، تقلید کرنا مت، میری کوئی تقلید نہیں کر سکتا، میری کوئی تقلید نہیں کر سکتا ہے. میں کرام نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے، کہا ہے وہاں سے مسائل لو، وہاں سے عبادات کا طریقہ لو، جہاں سے ہم لوگوں نے لیا ہے کتاب و سنت سے لو. میرے بھائی آج ہمارے بھائی صاف کہہ دیتے اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن چونکہ ہم مسلک حنفی کے لوگ ہیں نا، مسلک حنفی پہ چلنا، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مطلب انکار چھوڑنے کے لیے اس کو پسے پوچھ ڈالنے، کتنا اچھا شیطان نے وسوسہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا. آیا آدمی صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے. نماز پڑھ کے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اب سوال اگر کیا جائے ان کے اخلاص میں کمی تھی؟ بالکل نہیں کمی تھی، اخلاص میں بالکل کمی نہیں تھی. نماز جس طریقے سے پڑھ رہے تھے اس طریقے میں کوئی کمی تھی. آپ نے کیا کہا میرے بھائی؟
جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے دل کو بہلا لے کہ میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، بے نمازی وہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ وہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ صحابی کے جاتے ہیں، پھر سے نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے سلام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے کرتے، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، صحابی، اللہ اکبر، مہدی نبی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار پھر جا کے پڑھتے ہیں نماز، پھر آ کے سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ۔ تب وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہی نہیں، آپ سکھا دیجئے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، تو مسلمان ہوتے تھے تو ابھی کسی کو کچھ پتا چلا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا، تو کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اس سے بہتر آتا ہی نہیں۔ بتائیے، ان کو نہیں آتا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائی، تو آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم کہتے نہیں یہ حدیث ہے بخاری کی، لیکن ہم فلاں مسلک کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کر پائیں گے، ہماری نماز سے کیا حال ہوگا میرے بھائیو؟ کیا حال ہوگا؟ اسی کو اللہ نے کہا اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اعمال کو برباد نہ کرنا ہو تو سنت کی اتباع کرو، اعمال کو برباد کرنا ہو تو جیسا چاہو ایسا کرو۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے میرے بھائیو، بخاری ہی کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی گھر میں۔ کچھ لوگ آئے تو اما عائشہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے، کیسی عبادت کرتے، ذرا بتائیے اما عائشہ، تاکہ ہم لوگ بھی کریں۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ایسا عبادت کرتے ہیں۔ تو الفاظ ہیں کہ کأنہم تقالوہا، جیسے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 11 رکعت۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ آج تو ہمارے بزرگ 1,000 رکعت پڑھ لیتے ہیں ایک رات میں، ایک رات میں 1,000 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور ان کا بہت سبحان اللہ کیا بزرگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بزرگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تھے، زیادہ تقویٰ تھا۔ میرے بھائیو جہالت ہے میرے بھائیو، شاید وہ بزرگ کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو کن لوگوں کو کم لگا، جیسے کہ کم لگا، اتنی روزہ رکھتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، کم لگا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ گناہ ہوتا ہی نہیں، معصوم الخطا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ گنہگار ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں کو اور محنت کرنی چاہیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے ہیں تو ہم کو 8 دوری 16 اور دونا 32 کر لیجیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا، آپ کے پاس گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو گنہگار، ہم کو زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کیا کہا؟ آج سے میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں، بالکل نہیں۔ اور دوسرے صحابی نے کہا آج سے میں روز آنا روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزہ کے نہیں رہوں گا، روز روزہ۔ اور تیسرے صحابی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اب آپ سے پوچھوں اگر کہ یہ 3 صحابی نے جو پروگرام بنایا تھا، پلان بنایا تھا، کیا انہوں نے چوری کا پلان بنایا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو مارنے کا پلان بنایا تھا؟ کسی گناہ کا پلان بنایا تھا؟ یہ بتاؤ۔ نیک کام کرنا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اللہ کی خوب زیادہ عبادت کرنے کا، کوئی غلط کام کا پلان نہیں بنایا تھا۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے مولانا، نہیں سنت ہے، لیکن ان کی نیت تو اچھی ہے، ان کی نیت تو اچھی ہے۔ نیت اچھی ہونے سے عمل اچھا نہیں ہوتا،
آپ جو ہے کبھی غلط فہمی مت پڑیے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمارے کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بدعت کو اچھی نیت سے انجام دیں گے تو ہم کو اس پر ثواب ملے گا. نہیں، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جو عمل سنت سے ثابت ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ قبول کرے گا، نہیں خالص ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. جیسے نماز سنت سے ثابت ہے 5 وقت کی. اگر آپ اپنے ابو امی کو دکھانے کے لیے اور ان کے ڈانٹ سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ خالص اللہ کے رضا جوئی کے لیے نماز پڑھ رہے تو اللہ قبول کرے گا. ایسا نہیں کہ نیا عمل لے آؤ اور اچھی نیت کر کے جو ہے کامیاب ہو جاؤ آپ. نہیں میرے بھائی، نہیں. ان کی نیت خراب نہیں تھی، نیت بہت اچھی تھی، بہت اچھی نیت تھی، بہت اچھی نیت تھی. نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اللہ کی خوب یاد کرنے کا. بہرحال یہ لوگ چلے گئے، وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوراً اما عائشہ نے بات رکھی، چونکہ ان کو عجیب سا لگا، وہ نیا معاملہ، نئی طرح کی بات آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ لوگ آئے تھے اور ایسا ان لوگوں نے سوال کیا اور ایسا میں نے جواب دیا، تو ان لوگوں نے ایسا پلان اور پروگرام بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہو گئے، فوراً نکلے گھر سے، حالانکہ ابھی آئے ہیں، فوراً نکلے اور جا کے صحابہ کو جمع کیا، سب لوگ ادھر آ جاؤ. اور اس کے بعد بتاؤ تم لوگوں میں سے کس نے ایسی باتیں کی ہیں. میں روزہ رکھوں گا، بغیر روزہ کے نہیں رہوں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، میں شادی بیاہ نہیں. کون ہے بولا ہے؟ کس نے بولی ایسی باتیں؟ یاد رکھو تم میں کا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں. اللہ کا ڈر سب سے زیادہ میرے دل میں ہے. دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نفلی روزہ، اور بغیر روزہ کے بھی رہتا ہوں. میں اللہ کی عبادت بھی خوب کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ بھی خوب کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے، میرے پاس بیوی بچے بھی ہیں. یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے. اتنی واضح بات اگر مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آئے تو کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. اس لیے مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی پر، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسلمان بھی بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے، ثواب نہیں مل رہا. میرے بھائی کھڑے ہو رہے ہو آپ نماز کے لیے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی پیچھے امام کے، ثواب میرے لیے، نماز اللہ کے لیے. کدھر ہے یہ چیز؟ کدھر ہے یہ چیز میرے بھائی؟ کدھر ہے یہ چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت سے ہوتے ہوئے آپ کے انتقال تک آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے. مسلمانوں دکھاؤ نا، کبھی کسی نماز میں آپ نے کہا ہو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی، 4 رکعت نماز کی پیچھے امام کے، اور جو ہے ثواب میرے واسطے اور نماز اللہ کے واسطے، اللہ اکبر. کدھر ہے یہ میرے بھائی؟ کب چھوڑو گے مسلمانوں اس سنت کی مخالفتوں کو؟ آج کیا حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کو، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ کی قسم ہماری نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے، سازشیں رچی جا رہی ہیں ہم کو اس ملک سے برباد کرنے اور ہمارا جو ہے بالکل قلعہ کما کرنے، ہمارا خاتمہ کرنے کا پورا پلان تیار ہو چکا ہے. مسلمانوں کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت بند کرو گے؟ جب تک سنت کی طرف نہیں آؤ گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پھر نماز میں جو ہے کیا نام ہے سنت کی مخالفت ہے، سلام پھیرا امام نے اور آپ کا سر جاتا ہے پیشانی کے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہو. کوئی کہتا ہے یا قوی یا قوی، کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے. امام مالک نے کیا، امام شافعی نے کیا، ابن احمد بن حنبل نے کیا. کس امام نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے جب سلام پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی کہتے تھے. یہ کہتے تھے اور نہیں کہتے تھے تو ہم کو کہنا چاہیے. یہاں سے سر آپ کا نیچے کیا آیا کہ ابھی تو ایک ہی ہاتھ اٹھا تھا، آپ کا ہاتھ نیچے کیا آیا کہ ابھی تو ایک ہی ہاتھ اٹھا تھا، اب دونوں ہاتھ اٹھ جاتا ہے. اللہم آمین. کدھر ہے یہ؟ کبھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو مسلمانوں وقت ختم ہو رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، شاید کسی کے پاس سوال ہو اس لیے چاہتا ہوں 5 منٹ پہلے ختم کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہا ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، لوگوں بہت صاف واضح شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس کو برباد ہونا ہوگا وہی جو ہے اس شریعت اور سنت سے ہٹے گا۔ یاد رکھنا کتنا واضح ہے، کتنا صاف ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بخاری مسلم ابو داؤد ساری حدیث کتاب بھری پڑھی، اس کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار یا 34 بار، یہ سب موجود ہے۔ یہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں بدعتیں کرنی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بطور مثال کہا ہے میرے بھائیوں، آپ کو کہنا یہی چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو، وہ شافعی کہو، وہ مالکی کہو، بریلوی کہو، حنبلی کہو، دیوبندی کہو، صوفی کہو، کچھ بھی کہو، نام جو چاہو وہ رکھ لو، نام جو چاہو وہ رکھ لو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹو گے تو دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے حوض کوثر سے، بھگا دیے جاؤ گے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی نوجوانوں کا چہرہ دیکھ کر کے یہاں کہ ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے۔ آپ کے ہاتھ میں سنت کا جھنڈا ہونا چاہیے، اس جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھو، کبھی یہ جھنڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جان اگر چلی جائے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور سنت کو بلند کرنے کے لیے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ میرے نوجوان دوستو، میری بات پہ خلاصہ کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ اعمال میں، نہ عبادات میں، نہ عقائد میں، لہذا اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، ہمیں شرکیات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں عقید منہج کی پختگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس منہج پر قائم رکھے جس منہج پر صحابہ کرام اس دنیا میں تھے، ہمارے اسلاف تھے، اللہ تعالی ہمیں اسی منہج پر قائم رکھے، ہماری زندگی بھی اسی پر رہے اور ہماری وفات بھی اسی پر ہو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو 5 منٹ کا وقت ہے اذان ہونے میں، تو آپ سوال کر سکتے، جزاک اللہ خیر۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے وقت کا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں پیشاب کے قطرات گرنے کی، پیشاب کے قطرات گرتے رہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں سلس البول کہتے ہیں۔ پیشاب کے یہ ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے، اور ہمارے جو بھائی اس بیماری میں یا کسی بیماری میں مبتلا، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ایسے آدمی پر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو واجب یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ صبر کرے۔ جو بھی بیماریاں مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس صبر میں ہمیں ثواب ملے گا۔ دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو، تو ہر بیماری کی دوا ہے۔ اب آدمی وہاں تک نہ پہنچ پائے وہ الگ بات ہے، تو آپ کوشش کرو، ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العزت مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ تیسرے نمبر پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں عبادتیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، کچھ دنوں پہلے جب میں آیا تھا تو میرے سامنے ایک بھائی آئے ہمارے، اور انہوں نے کہا مولانا میں نے کوئی درس دیا تھا یا خطبہ دیا تھا، میں نے اس میں بیان کیا تھا اس مسئلے کو، تو کہہ رہے مولانا آپ ایسا کہہ رہے ہو، لیکن اس سے پہلے تو ہم کو ایک عالم صاحب نے بتایا کہ جو ہے کیا نام ہے، اگر آپ کو پیشاب کے قطرات گرتے ہیں تو آپ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ ناپاک رہتے ہو، تو ناپاکی میں نماز ہوگی نہیں۔
میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے, دین کے احکامات کو سیکھنا. ماشاءاللہ اس مسئلے کا نص موجود ہے باقاعدہ. آپ نے سنا ہوگا کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ یہ خون ہوتا ہے جو عورتوں کی شرمگاہ سے نکلتا ہے. یہ بیماری کا خون ہوتا ہے. تو یہ بیماری کا خون آتا ہے جو شرمگاہ سے کنٹینیو نکلتے رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اذان ہونے سے پہلے یا اذان ہونے کے بعد یا ہونے کے ساتھ وہ باتھ روم میں جائے اور اپنے شرمگاہ کو کپڑے میں لگا ہے اس کو دھل لے. اور دھلنے کے بعد آج کل تو ماشاءاللہ جدید وسائل ہے, آج کل پمپرس وغیرہ آتے ہیں, مطلب اگر خطرہ ہے کہ نماز میں گرے گا تو پمپرس وغیرہ سیفٹی کر لے, یا کوئی کپڑا رکھ لے تو وہ کپڑا رکھ لے یا پمپرس رکھ لے, اور اس کے بعد آئے وہ وضو کرے. نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد, یعنی اذان ہونے کے بعد, پہلے سے نہ وضو کرے. وہ آئے وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد پھر آئے سنت پڑھے, نفل نماز پڑھے, فرض نماز پڑھے. اس بیچ میں اگر کوئی قطرہ گرتا ہے تو وہ معاف ہے. کیا ہے وہ؟ معاف ہے. اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ سب کرنا پڑے گا کہ وہ وضو کرنے سے پہلے باتھ روم میں جا کے صاف صفائی کر لے, کپڑا اگر میں لگا ہے تو اس کو دھل لے یا چینج کر لے, اور اس کے بعد وہاں کوئی کپڑا رکھ لے, کپڑے پہن لے, اور پھر وضو کرے. پھر جو بھی قطرات ٹپکتے ہیں تو معاف ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ہو سکے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. اب اس کے بعد نماز, فرض نماز ختم ہو گئی, اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ, اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے, سنتیں پڑھنا چاہتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. پھر جب دوسری نماز کا وقت ہو جائے تب پھر ایسے کرے جیسے اس نے پہلے کیا تھا, کہ پھر وہ صاف صفائی کرے اور وضو کرے. تو اس طریقے سے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہماری بات کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. اذان کا وقت ہو گیا نا, 1:08 کے نا. چلیے یہیں پر ختم کر دیتے ہیں اس موضوع کو, اور آپ لوگوں سے اس گزارش کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے بھائیوں جو ہے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے جماعت نے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے, اور اللہ کے لیے کوئی تکلم مت کیجیے میرے بھائی. کوئی بھی عالم آئے گا, میں آؤں, کوئی بھی آپ نے ایک گلاس پانی دے دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. باقی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دین کو سیکھو, سکھاؤ, یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمارے نوجوان بھی اس میں شرکت کریں, ہمارے بچے بھی شرکت کریں. اور پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم شاید عورتوں کا انتظام ہے یا نہیں ہے, اگر وہ بھی ممکن ہو تو عورتوں کا بھی انتظام کریں, بہتر ہوگا. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اتنی پیاری مسجد, آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اس مسجد کے تعلق سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے جنت میں ضرور گھر بنائے گا. اللہ اس کو قبول فرمائے. اتنی خوبصورت مسجد اتنے چھوٹے گاؤں میں, اتنے جو ہے کھیڑے گاؤں میں, یہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی نعمت ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے, اس سے فائدہ اٹھائیے, اور تو بھی موقع دیجئے تاکہ وہ بھی جو ہے سیکھے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.